چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ جیسے ہی ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے گلے پر چھری رکھنے کی دیر ہے کہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، لڑکے پر چھری مت چلانا، کیونکہ یہوہ یری جو ہے، میں یہوہ یری ہوں، تو اس بڑے کو ذبح نہ کرنا بلکہ میں برا مہیا کروں گا۔ دیکھو یہ وہ جہان کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس پیالے کو پینے سے کترا رہے ہیں کہ وہ صلیبی موت جو باغ گتسمنی میں نہیں، جو کلوری کی پہاڑی میں گلگتہ کے مقام پر ہونی ہے، وہاں پر اے باپ مجھے لے کر جا، تاکہ وہ سارے نوشتے پورے ہوں، وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کی صلیبی موت نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں وہ دعا کر رہے ہیں، اور جب جیسے ہی یہودا اسکریوتی جو ہے وہ ان کی پلٹن کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، تو خدا جو ہے وہ آسمان کی چھت کو جو ہے اس کمرے کی چھت کو کھول دیتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاتا ہے، اور یہودا اسکریوتی کی جو شکل ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ بدل کر خدا یسوع مسیح کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو یہودی اور رومی سپاہی آتے ہیں اور اس کو پکڑ کر لے جا کر مصلوب کرتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا یسوع مسیح باغ گتسمنی میں دعا کر رہے ہیں تو وہ ایک قدم پیچھے بڑھتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں کہ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔ اور اتنے میں یہودیوں کی پلٹن، رومی سپاہیوں کی پلٹن، ان کی پوری فوج جو ہے وہ لاٹھیاں کلہاڑیاں پکڑے ہوئے خدا یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کون ہے تو کیا جواب ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ خدا یسوع مسیح سے جب وہ پوچھتے ہیں کہ یسوع تو کون ہے تو کیا جواب ملتا ہے؟ ان کو وہی جواب ملتا ہے جو اس کو ازل سے عادت تھی کہنے کی کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اگر وہ یہودا اسکریوتی ہوتا تو اگر وہ ایسے کہتا تو وہ منہ کے بل نہ گرتے، لیکن جیسے ہی خدا یسوع مسیح نے کہا میں جو ہوں میں ہوں، وہ منہ کے بل جا گرے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، اچھا دروازہ میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ وہ تو اپنی فطرت میں ہو کر ان کو جواب دیتا ہے کہ میں ہوں، اور جیسے ہی وہ میں ہوں کا الفاظ سنتے ہیں میرے عزیزوں ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ میرے آقا کے سامنے کھڑے ہوں، وہیں پر وہ منہ کے بل جا گرتے ہیں۔ اور وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے جب پکڑ کر لے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے مصلوب کیا جاتا ہے۔ آپ کو جب لے کر جایا جا رہا ہے تو آپ کے بدن مبارک کے اوپر کوڑے رسم کیے گئے ہیں، اور وہ کوڑا کوئی معمولی کوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ کوڑا جو ہے وہ اس طرح کا کوڑا ہے کہ جیسے ہی آپ کے بدن مبارک پر، آپ کی کمر پر جیسے ہی وہ کوڑا لگتا ہے تو وہ سارا کمر کا گوشت کھینچ کر لے جاتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی تو ہڈیوں کو بھی گنا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ کوڑا پڑتا ہے ساتھ ہی وہ کمر کی ساری ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت کھینچ کر لے جاتا ہے، اور اس کی پسلیاں بھی میرے عزیزوں گنی جا سکتی ہیں۔ لوگ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کو بے وقوفی تصور کرتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں اور لوگ ہمارے تمسخرے اڑاتے ہیں، بالکل اسی طرح تمسخرے اڑاتے ہیں جیسے اس وقت اڑائے جا رہے تھے۔ کائنات پوری تبدیل ہو رہی ہے، 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک جس نے کائنات کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، وہ کلمات بیان کر رہا ہے، اور میرے عزیزوں چوتھے کلمے میں بڑی ہی خوبصورت بات کہی۔ یوں تو ساتوں کلمے ایک ایسی 7 کڑیاں ہیں جس میں پوری کائنات کا مکاشفہ جڑا ہوا ہے، لیکن چوتھے کلمے میں خدا یسوع مسیح جب فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وجہ تھی کہ خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا؟
بیچ میں ہے، اس کے پھل کی بابت کیا لکھا ہے؟ اس کو تو نہ کھانا، جس روز تو اس کو کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ میرے عزیزو، خدا نے انسان کو نہ تو مرنے کے لیے پیدا کیا اور نہ گناہ کے لیے پیدا کیا، بلکہ کس لیے پیدا کیا؟ کہ یہ میری حضوری میں رہے، یہ باغ عدن میں رہے، میرے قریب رہے۔ خدا جو ہے انسان کے اتنا قریب ہے کہ ٹھنڈے وقت میں جا کر اس سے بات کرتا ہے، کیوں سے کہ اس وقت تک انسان نے گناہ نہیں کیا ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے ایک قانون بنا دیا کہ جس روز تو اس باغ کے اس درخت کا پھل کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ پھل جو ہے وہ کھایا گیا، پھل کھا لیا گیا۔ خدا نے جب انسان کو دیکھا کہ اس نے پھل کھا لیا، اور جب انسان کو پتا چلا کہ اس نے پھل کھا لیا ہے اور ان کو پتا چلا کہ وہ برہنہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو باغ کے درختوں کے پتوں میں چھپایا، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں تاکہ خدا ہماری برہنگی نہ دیکھے۔ خدا نے پوچھا، تجھے کس نے کہا، کس نے بتایا کہ تم اس باغ کے درخت کا پھل کھا؟ تو ہوا کہنے لگی کہ اب اس سانپ نے مجھے بہکایا۔ سانپ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سانپ کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس نے۔ ابلیس سانپ میں سما چکا تھا، سب کے لیے سزائیں تجویز ہو گئیں، اور ایک سزا آدم کے لیے بھی تجویز ہوئی۔ کہا، اے آدم، زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اور اگر ہم غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13 میں پڑھیں تو مقدس پولس رسول فرماتا